حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پتہ ہے آپ کو؟ چلو ان کے زوجہ محترمہ کا کیا نام؟ یار اتنی دفعہ یہ تو بتایا تھا صفورہ۔ ہمشیرہ کا کیا نام تھا؟ مریم، وہ جو لے کے گئی تھی امی کو، وہ پہلے محل میں کام کرتی تھی۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں والدہ معاہدہ کا نام ہے۔ صفورہ چھوٹی بیٹی تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ آگے ان کا کوئی ذکر نہیں آیا کہ ان کی اولاد ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی کہ نہیں ہوئی۔ بس حضرت ہارون علیہ السلام تک کی۔ وہ جو آدمی جس نے آ کے انہیں کہا تھا نا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ان کا نام بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اس کا نام تھا حزقیل، جیم چے والی ہے زے کا حزقیل۔ اور موسیٰ علیہ السلام والدہ معاہدہ کا نام تھا یوخائز بنت لاوی۔ آسیہ جو تھیں وہ پھوپھی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القصص، رکوع نمبر 8۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ان پر زیادتی کی اور ان سے اکڑنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ جن کی چابیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ یہ ایک کزن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس کو آپ نے یہ ذکر الہی سکھایا تھا، اسم اعظم اللہ۔ یہ اتنا کیا، اس نے اتنا کیا کہ اس قدر ہو گیا کہ جس مٹی کے ڈیلے پہ پکڑ کے پڑتا وہ سونا بن جاتا۔ تو حضور موسیٰ علیہ السلام نے حکم آیا زکوٰۃ کا، تو اس نے کہا کہ بھی زکوٰۃ دو۔ کہتے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے اللہ پاک کہتے ہیں کہ بھی اتنا اس میں سے ٹیکس دو تاکہ غریبوں میں بانٹا جائے۔ کہتے اللہ غریب ہو گیا ہے؟ ہاں نہیں، غریب نہیں ہو گیا، اس نے تجھے دیا ہے، اس دیے ہوئے میں سے وہ کہہ رہا ہے اتنا تھوڑا سا غریبوں کو دے دو۔ پھر کہنے لگا اچھا تھوڑا سوچ لے، میں نے بڑی محنت سے میں نے تو کچھ بھی نہیں تھی، آپ ہی نے پڑھایا ہوا تھا سب کچھ۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں تھوڑی محنت نہ کی ہے۔ پھر نہ اس دوران بجائے اس کے کہ مانتا، اس نے ایک سازش تیار کی کہ ایک فحشہ عورت کو کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو وہ اس نے لگانا شروع کر دیا۔ وہ جب موسیٰ علیہ السلام سامنے، تو وہ نبوت کی آنکھوں کی تاب نہ لگ سکی، اس نے حقائق بتا دیے کہ مجھے اس نے پیسے دیے، اور قارون نے کہا۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اس کو غرق کر دے۔ قارون سامنے بندوں کو دیکھتے غرق ہونا شروع ہو گیا، بڑی منتیں کرے موسیٰ معاف کر دے، اے موسیٰ معاف۔ بڑے جلالی تھے، کہتے نہیں تجھے معاف نہیں کرنا، تو موسیٰ خوش ہے، تجھے میں نے اتنا کچھ سکھایا، تو اللہ پاک کا جو ہے حکم نہیں مان رہا۔
کرتے کرتے وہ چھٹی زمین تک پہنچ گیا، غرق ہوتے ہوتے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا تو اللہ سے معافی مانگ، وہ جیسے مانگی رک گیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مانگتا رہا، تو پھر موسیٰ اللہ پاک نے کہا موسیٰ اتنا منتیں کرتا تھا تو مان جاتا تھا۔ اتنا پیار ہے اللہ کا مخلوق کے ساتھ، یعنی اللہ کا دشمن ہے موسیٰ علیہ السلام کو وہ دشمنی کی، اس نے حکم بجا لانے پہ نہ، تو لیکن ادھر اللہ کا پیار دیکھو کہ اے موسیٰ اگر میرا ایک بھی بار مجھے کہتا نا تو میں نے اس کو معاف کر دینا تھا، تیری اتنی منتیں کی تو نے معاف نہیں کیا۔ اگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حال ہے کہ اللہ پاک کو جلال آتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں ان کی اگلی نسل ہی بدل جائے۔ یہ تھا یعنی جس نے آپ کو سب انسانوں سے افضل ہونے کا شرف بخشا، وہ آپ کا کردار پاک تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ان پر زیادتی کی اور ان سے اکڑنے لگا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ یہ تھوڑا تھوڑا لکھتے ہیں، یہ باقی جو بات میں نے آپ بتائی ہے یہ تفاسیر میں ہوتی ہیں اور کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اے قارون تو نہ اترا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمایا سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور اپنی دنیا کی اچھائی کرنے کا حصہ نہ بھول، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان فرمایا ہے اسی طرح تو بھی لوگوں پر احسان کر، اور زمین میں فساد نہ تلاش کر۔ یعنی اللہ پاک کے کرم کا شکر گزار رہنا چاہیے، احسان مند رہنا چاہیے، نہ کہ اسی کے دیے ہوئے مال کو اس کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ۔ میجورٹی ایسا کرتی ہے کہ دیا اللہ نے ہوتا ہے اور اس کے مالک بن کے فرعونیت دکھاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، کرتے ہیں، دیا اللہ نے۔ اب وہ نصیحت جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں تو اس سے خرچ کر کے آخرت کا گھر بنا لے، جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو مخلوق خدا پہ اس کو صرف کر۔ صحیح ہے، تو یہ صرف مال دولت ہی نہیں ہے، صحت، تندرستی، علاج، جو بھی انعامات اللہ کے ہیں، سوچ، فکر، فہم، ادراک، یہ سارے کے سارے شکر گزاری میں لگے رہیں کہ میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے کہ اس نے مجھے انداز حیات بخشا ہے جس سے میں اس کو راضی کر سکتا ہوں، لہذا وہ سارے وسائل استعمال کرے کہ میرا خالق راضی ہو جائے، بس اسی تگ و دو میں لگا رہے۔ ہمیں نفس و شیطان کمینے نے کیا ہوا ہے کہ بھی نہیں کوئی جمع کر، کوئی بڑا بان، بڑا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہے۔ دنیا کہتی ہے دنیا کے ہونے سے بڑا ہے، اللہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو آنے جانی چیز ہے، یہ تو دھوپ چھاؤں ہے، یہ تو صبح کسی کے پاس شام کسی کے پاس، تیری بڑائی ہے تو قرب الہی ہے، میری بارگاہ میں قبولیت ہے، اور اس سے پھر جو خزانے ملتے ہیں حسن اخلاق کے، اس سے مخلوق میں بھی اس کا مقام بنتا ہے۔ یہ یعنی ٹوٹلی نفس کی کاروائی الٹ ہے اور اللہ پاک کی چاہت اور ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں جو دیا ہے اس میں سے بس مخلوق خدا پہ خرچ کر۔ اور ایمان سے میں نے دیکھے بڑے بڑے بندے جو ہیں، ایک ریم شار خان میں نا 1 ایکڑ کا ہاسپیٹل، ایک ہی ڈاکٹر صاحب پھر او 4 پائیاں تے بے تاج۔ مجھے کسی نے بتایا کہ نا اس وقت تھا، اس وقت 100 روپیہ ہزار کے برابر ہی تھا، کہ بس صرف 100 روپیہ لیتا ہے، یہ سارا علاج کرتا ہے، کہتا ہے اور پیار بڑا کرتا ہے مریضوں کے ساتھ۔ تو بہت بڑا ہاسپیٹل 1 ایکڑ میں پورے میں
تو اس کا یعنی دیکھو اللہ کے دینے کے انداز کے ظاہراً پیسے کام لیے، باطناً اس کا جو تھا وہ ملٹیپلائی ہوا اور وہ نیک نامی بھی ملی، شہرت بھی ملی، اور وہ تو جو یعنی اللہ پاک وسائل دیتا ہے، تو یہ آیت پاک کہہ رہی کہ ان وسائل کو استعمال کر کے تو اللہ کو راضی کر لے اور آخرت کا گھر بنا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا، وہ شکر گزاروں کو پسند فرماتا ہے۔ کہنے لگا یہ مال تو مجھے ایک علم کے ذریعے سے ملا ہے، اب بتا علم کس نے تجھے دیا ہے؟ جو میرے پاس ہے، کیا اس نے یہ نہ جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی اس سے پہلے بہت سے زمانہ والوں کو جن کے قوم میں اس سے بھی سختی، ان کا مال اور ان کی جماعتیں اس سے بھی زیادہ تھی، ہلاک کر دیا، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی رائش اور کر و فر کے ساتھ نکلا، اور جو دنیا ہی کی زندگی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کاش کہ ہم کو بھی ایسا ہی مال ملتا جیسا قارون کو ملا۔ کچھ لوگ اس کی خواہش کرنے لگ گئے، نیکی کو موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کی خواہش نہ کی کہ ان جیسی زندگی گزاریں، قارون کی خواہش کرنے لگ گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ بھی برباد ہو گئے۔ اور علم والوں نے کہا ہے کم بختو تمہاری خرابی ہو، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ثواب بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات نہ ختم ہونے والے ہیں، اور یہ باتیں صبر والوں ہی کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو اس کے گھر کو جس میں خزانے وغیرہ تھے زمین میں دھنسا دیا، وہ خزانے بھی ساتھ ہی دھنسے تھے۔ قارون اپنے کنبے قبیلے کے سامنے اپنے ساز و سامان میں بڑا بن ٹھن کر نکلا، گھوڑے، خچر، غلام، باندیاں، سونے چاندی کا اسباب، عجب عجب طرح کے ہتھیار عمدہ لے کر نکلا۔ تب دنیا کی زندگی کے طالبوں نے کہا کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال و منال ملتا، وہ بڑے مرتبہ اور نصیب والا ہے۔ لیکن علم اور زہد اور توکل والوں نے کہا جو دنیا سے بیزار عقبہ کے طالب تھے کہ افسوس تم پر، خدا تم پر دنیا کو تنگ کرے، خدا کا ثواب جنت میں مسلمانوں کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اعمال صالحہ اخلاص سے عمل کرتے ہیں، کہیں بہتر و افضل ہے۔ جنت نہ ملے گی مگر ان کو جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، یا یہ کہ کلمہ کی توفیق نہ ملے گی اور اچھی باتوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنے کا رتبہ نہ دستیاب ہوگا ان فرعونیوں کو، قارونیوں کو۔ صرف وہ صبر کرنے والے اور مصائب اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو وہ سارے نام ملیں گے۔ ابھی مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خزانے بھی ساتھ ہی دفن ہو گئے تھے، وہ بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگے، ورنہ لوگ بڑے خوش ہوتے کہ چلو وہ تو مر گیا تو لوٹ مار کریں، اللہ نے اس کے خزانے بھی اس کے ساتھ ہی زمین میں دھنسا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت بدبخت تھا جو کہتا تھا میں نے علم کے ذریعے پیدا کیے ہیں، نہیں یہ تو اللہ کی عطا تھی۔ ان کے جب میں نے اللہ پاک نے دھنسا دیا تو ان کے پاس کوئی طاقت نہ تھی اس سے بچنے کی، اس کی بے کسی سے دیکھنے والی تھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے مال و منال کے فخر کرنے والا تھا، جب زمین میں دھنسایا جا رہا تھا کوئی بچانے والا نہیں تھا، بس بچانے والی وہی ذات جس نے اسے بنایا تھا۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ جب وہ خوش ہو کے مال و منال دے
تو اسی کے ہو کے رہو، شکر گزار بن کے رہو، زیادہ اس کے آگے جھکو۔ اگر تم اس کو ذریعہ بنا لو گے ناراضگی کا تو وہ فرعون کی طرح وہ آپ سے چھین لے، جیسے قارون سے مال چھینا گیا تمہارے سے بھی چھین۔ یعنی اس پورے رکوع پاک میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کسی کو صبر سے مسائل دکھ بھوک سے آزمائے تو تب صبر کرے، اللہ اس کے ساتھ۔ اگر اس کو مال منال دے کے اس کو ایسے کیا تو فرعون نہ بنے، اس پہ ناز نخرہ نہ کرے، اللہ کے راستے پہ خرچ کرے، شکر گزار بندہ بنا رہے اور ہر حال میں اللہ کے لیے سجدے میں گرا رہے، تو پھر اس کو زوال نہیں آئے گا۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام کا ہی ایک امتی تھا نا، اس کو بہت زیادہ رزق تھا، تو وہ جا کہنے لگا اے موسیٰ اللہ پاک سے کہو میرا رزق تھوڑا کم کر دے۔ آج تک کسی نے کہا نہیں، صبر والے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں وہ غنی ہوتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک وہ کہتا ہے میرا تھوڑا رزق کم کر دو، میرے سے سنبھالا نہیں جاتا۔ تو اللہ پاک کہنے کو اسے کہو کہ میری ناشکری کرے، تو ناشکری کرے گا تو ہم کم کر دیں گے۔ اندازہ کرو یہ فارمولہ دیکھو۔ تو آ کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں ناشکری کرو تو کم کر دیں۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام وہ مجھ پہ کرم کرے میں ناشکری کروں، یہ اچھا تو نہیں ہے نا۔ تو کہتے بس پھر لگا رہا اللہ پاک شکر گزاروں کو کم نہیں کرتا، ناشکری کر بس۔ یہ نفس و شیطان ناشکری کرا کے بیڑا گر کرتا ہے۔ اور کل جن لوگوں نے اس کے مرتبہ کی تمنا اور آرزو کی تھی وہ صبح کو کہنے لگے عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی قارون کی طرح زمین میں دنسا دیے جاتے۔ افسوس کافروں کو فلاح نہیں مل سکتی۔ وہ جب انہوں نے حشر دیکھا تو پھر معافی مانگنے لگ پڑے کہ کل ہم قارون جیسے بننے کی خواہش کر رہے تھے، آج قارون کا جو حشر ہوا ہے تو اس سے اللہ پاک نے ہمیں سبق دے دیا کہ قارون بننے کی کوئی خواہش نہ کرے، بس ہارون بننے کی خواہش کرے کہ اللہ پاک کا بندہ مقرب الہی بننے کی خواہش۔ دیکھ لو اتنا تاریخ گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، مگر پھر بھی بندے جو ہیں وہ نفس کے پجاری جو ہیں وہ وہی طلب کرتے ہیں اور اسی طرح سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں کہ فیس بک پہ کہ نوکر سے غلطی ہو گئی تو اس کو کال دکھا دے الٹا لٹکا کے وہ ذمہ دار مار رہا ہے، یہ تیرا ملازم ہے، تیرا غلام تو نہیں ہے، ایسے بات۔ شکر ہے سوشل میڈیا آگے تو وہ مطلب پکڑے جاتے ہیں، پکڑے ہی گئے ہوں گے، ایسا نہ پکڑے گئے تو بہرحال یعنی دولت ہو تو تسمان ضرور رہن جیسے، دولت ہو تو حضور غوث پاک کی طرح کہ جو حضور قبلہ سے گوجری سرکار میں یعنی دیتا تھا، اتنا پیسے آتے تھے نا کبھی جمع نہیں کرتا تھا، کبھی کوئی اکاؤنٹ نہیں بنایا، آتے نا 50,000 ایک بندہ اس وقت دس واز 50 لاکھ۔ گلزار صاحب ہمارے خلیفہ ان کو ملا فوج سے ریٹائرمنٹ کا، تو وہ انہوں نے پیش کیا کہ حضور میں چاہتا ہوں میں خدمت کر، تو آپ نے اسی وقت آواز دی شفقت وہ آپ کو ویزے کے لیے پیسے چاہیے نا، یہ لے لیں۔ 3 لاکھ آپ کی ڈیری پاک پڑے نا، 3 لاکھ خرچہ مہینے کا ہوتا تھا۔ آپ کی عادت پاک تھی ایک لکھتے تھے آج کون کون آیا، مریض کون آیا، پھر لکھتے آج آلو اتنے آئے، یہ اتنے آئے، لنگر اتنے آئے، پھر ٹوٹل کرتے تھے۔ یہ عادت پاک تھی آپ کی، ہمیشہ ڈائری لکھتے تھے کہ آج کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ لازمی لکھا کرتے، بڑی زبردست
وہ پڑھ کے اب بندہ بڑا اسے سبق لیتا ہے کہ کیا آپ کا طرز حیات تھا۔ آخری وقت پہ جب اللہ کو پیارے ہو گئے، 100 روپیہ تھا، وہ بھی پتہ نہیں بیٹی کو دینا تھا کسی وجہ سے، تو اس سے اتنا، بیٹی تو تھی نا، وہ ملی تھی ویسے ہی ریل کے ڈبے میں نا، وہ جہاں ڈیوٹی کرتے تھے وہاں کوئی چھوڑ گیا، تو آپ کی بیٹی تھی نہیں، بیٹی تھے 3، تو آپ نے لیا۔ اتنا پیار کیا اس سے، اتنا پیار کرتے تھے کہ آخری وقت میں جب فیصل آباد جانے لگے نا، تو آگے گئے کہ بیٹے بس مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے میں رات کو آ جاؤں گا، گھبرانا نہیں ہے۔ تو وہ آنا کہاں تھا، بس اندر سے آپ کو پتا تھا، پورا پتا تھا کہ میرا جانے کا وقت۔ اس سے پہلے نے ایک دن اظہار ایسے کرے بیٹھے کہ ویسے تو فوت ہونے کا کوئی دکھ نہیں، لیکن اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ ہے۔ میں یعنی بیٹھا تھا نا سامنے، تو مجھے کو پاگل کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہوئی۔ اس دن بات یہ تھی کہ اس سے چند دن پہلے نا اسرائیل علیہ السلام آئے، تو کہنے لگے چلو بھی چلیے وقت ہو گئے، آپ فرمانے لگے چلو، تو وہ کہتے سیدھے ہو جاؤ، کہ سیدھے ہو گئے۔ اس نے روح مبارک نکال لی، تھوڑی دیر بعد فرماتے میں نے دیکھا تو میں اسی طرح ٹھیک تھا، وہ پھر آ گئے، چلو جی جانے کا وقت، کہتے چلو چلے۔ وہ آزماتا تھا یہ آدمی کو محنت اللہ کرے گا میرے کے نہیں رہنے سے کچھ کر۔ 3 دفعہ جب ایسا ہوا نا، تو پھر آپ کو یعنی کہتے کہ مجھے نا پھر پتہ چل گیا کہ اس کے بعد ایسا اظہار فرماتے اب مجھے یاد آتا ہے، یہ اپنوں سے بچھڑنے کا دکھ ہوگا اور تو کوئی نہیں۔ وہ پھر تشریف لے گئے اپنے دادو شریف، وہ دھرتی پاک کو آخری سلام۔ وہ پھر لوگوں نے بتایا نا، ادھر کے دوست جو تھے کہتے تھے آپ آئے تھے، کہتے تھے میں آخری بار آیا ہوں، اب دوبارہ مجھے نہیں آنا، تو اب کو سارا پتہ تھا۔ جب اس سے 7 دن پہلے امی حضور کا عرس منایا، یعنی 7 دن پہلے صرف، تو وہ فون مجھے آیا کہ سائیں جی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آپ آؤ۔ ابھی میں نے کہا تھوڑی دن ہوئے ہیں، تو پھر بہرحال نا یہ مٹھو جو تھا نا یہ عرس پہ نہیں جا سکا تھا، تو یہ مجھے کہنے لگا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، میں بھی ملا، وہی بھی کہتے یہ بھی آ گیا۔ انہوں پتہ سی نہ سارا کہ تو میں دے خصوصی بندے سدے، اکرم صاحب بیٹھے سی، افضل سی، میں اسی چلے گئے۔ وہ تو میرے بیٹھے آپ نے الٹی آئی، تو اسی یہی میدے دی خرابی سمجھتے رہے، وہ ہارٹ اٹیک دی الٹی سی، تو سارے گوجے کسی کو اسی جی نہیں کرنی آئی نہ پڑھنی، وہ تو انہیں حالات سی کسے ڈاکٹر صاحبزادہ صاحب نے اسی جی سے کسی کو کرا کے لے گئے فیصل آباد بڑے ڈاکٹر کو نعیم صاحب، وہ کہندہ ہوئے اتنا سویر اٹیک جلدی آ۔ اور ممی اٹھے بیٹھا سی، اے مٹھو نے چھٹی لے لی، تو میں نے فرما لگے آپ کو آج کی رات چھٹی نہیں ملے گی۔ انیاں گلہ کارے سے سانو سمجھ ہی نہ لگے، اسی لے گئے۔ ادوں بھی لوڈ شیڈنگ ہوندی سی نصیبت، اگے لوڈ شیڈنگ ہوئی تو اس ڈاکٹر کو اتنا رش دے ویچی نہ وہ دکھاتی اسی جی دکھائی، تو کہتے رش ٹو دا ہاسپیٹل، دوڑو ہاسپیٹل دی طرف۔ سائیں فرمان لگے میں تو کہہ کے ایسے میں دکھا کے ہونے آ جانا تھے، یہ کہندے ہاسپیٹل۔ پھر وہ جس ہاسپیٹل چمی حضور دی ڈیتھ ہوئی سی اتنے جاننا، اتنے پھر کھڑا سارے کہنا سی نہیں اتنے جانا سی، یہ نہیں سی پتہ بھی ہاسپیٹل والا دا قصور نہیں ہوندا، بلا رہا ہوندا۔ اتنے اندازہ کرو
کتنے کم انتظامات ہونے سے بیڈ ہے نا سٹیچر تے ساری رات کٹی تو اتنا سویر اٹیک سی کہ وہ باتھ روم بھی نہ جان دیں وہ بیچارہ بس ہونا ڈپلوما ہی سی ہارٹ کا کوئی ایف سی پی ایس ڈاکٹر نہیں سی لیکن نا رات گھروں اٹھ کے آیا کہ وہ مریض جڑے سی نا انہوں دی ہارٹ دی سپیڈ ٹھیک نہیں سی وہ ہوندا پیسر ایک لاؤندے ہے اتھے وہ سپیڈ نارمل کر وہ آئے نا گھروں اٹھ کے آیا ڈیوٹی تو بندہ یار اللہ انہوں بخش دے جے ہے تے وہ آیا تو انہیں کیا کہ بھئی وہ پیسر لیاؤ وہ ہون اتھوں بھی تم ملے نا وہ لائٹ ہاسپیٹل اتھوں 3 کلومیٹر دے فاصلے تھے اتھوں اکرم صاحب رات لے کے آئے موٹر سائیکل تے وہ آئے تو انہوں لانا نہ آیا وہ دی پین خراب ہو ایک ہو لے کے اس دوران آپ نا گلاں اور طرح دیا کرن لگ پے تے وہ اکرم نے پوچھا بھی کی کہنے وہ کوئی اور مخلوق آئی ہے تھے وہ دن گل وہ پیسر لاؤندیاں نا دل انزائم کا ٹیسٹ کرایا 6 بڑا خرے سویر ہوندا عمران چارہ لاہوروں چلیا بھی اتھے لے آئی شام پہ گئی ساری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الصلاة علی سید السادات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و اسلام کی جبہار جمع فرمائی علامہ امام محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ ترجمہ فرمائی علامہ حافظ بشیر احمد سیدی رحمت اللہ علیہ و پروفیسر محمد اکرم مدنی صلاة القبرى رشحات الفکر حضور سیدی و سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہمارے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضمانت اور رعایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما دوبارہ پڑھنا اے ہمارے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضمانت اور رعایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل فرما آپ کے آل و اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ اپنے سلامتی والے گھر میں سچائی کے استخانے میں جو بڑے بادشاہ اور بڑے اقتدار والے رب کے پاس ہے اے جلال و اکرام والے رب ہمیں آپ کے لطیف مرتبوں کا مشاہدہ نصیب فرما اے کریم اے رحیم ہمیں یہ عزت عطا فرما کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت والے چہرے کے حسین ترین انوار کی طرف ایک نظر کر لیں اے جلال و اکرام والے رب ہمیں آپ کے لطیف مرتبوں کا مشاہدہ نصیب فرما اے کریم اے رحیم ہمیں یہ عزت عطا فرما کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے چہرے کے حسین ترین انوار کی طرف ایک نظر کر لیں آپ کی ہوئی ہوگی نا تو وہ دعا مسکینوں کے لیے مانگی آپ کو یہ فکریں نہیں آ سکتے تھے اگر نہ ہوتے کہ لطیف جو آپ کے مقامات ہیں ان کا مشاہدہ ایک نظر وہ آپ کو ہوئی تو آپ نے اپنے مسکینوں کے لیے یہ دعا بنا دی کہ ہم ایک نظر نصیب اور نقص لبن آ رہے ہو دیکھو تو صحیح اللہ کا محبوب بندہ کی دعا کر اور آپ کی کرامت سے تقریب عزت اور تعظیم کے ساتھ ہماری حفاظت فرما ہمیں آپ کی میزبانی سے مشرف فرما آمین جو میزبانی غفور و رحیم رب کی طرف سے ہوگی جنت کے باغیچوں میں
جب تو ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اور کبھی میزبانی سے نا یاد آ گیا کہ عمرے پہ جانا تھا، تو پتہ نہیں سال کون سا تھا، تو رات کو خواب آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال ہوتے تھے نا نگران کھانا ایسے لنگر کے، تو حضرت بلال بھائی مہمان آ رہے ہیں ان کے کھانے کا انتظام کریں۔ ظاہری طور پہ ہم ہوٹلوں پہ کھا رہے ہیں، باطنی طور پہ انتظام، میزبانی آپ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو میزبانی غفور و رحیم رب کی طرف سے ہوگی جنت کے باغیچوں میں، جب تو ارشاد فرمائے گا کہ میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور میں تمہیں چھپے ہوئے رازوں کی خزانوں کی بڑا خدمت گزار بچے نا ہزاروں میں ہوں، پتہ اتنے کیا توبہ میری، اس کی اپنی مرضی ہے۔ بچے جو ادھر جنت میں ہوں گے نا، جو بچے ہی رہیں گے وہ ہزاروں میں، پتہ نہیں کتنے ہزار فی ماشاءاللہ۔ میں کہا پھر تو وہ محل بھی کوئی میلوں میں ہوں جس میں اتنی حوریں بھی ہونی، وہ بھی ہوگی سب۔ اور میں تمہیں چھپے ہوئے رازوں کی خزانوں کی غیبی چابیاں عطا فرماتا ہوں تاکہ جنتوں میں انوار ذاتی سے معالی کی صفات اور معارف کھل جائے، کہ وہاں پہ وہ تکیوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوگے اور انہیں وہ ملے گا جسے وہ پکاریں گے، اور رب رحیم کی طرف سے سلام ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عین عنایت سے، شفقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے العطاف سے ہوگا کہ یہ تیرے فضل کا، رب کا فضل ہے، اور وہی بڑی کامیابی ہے۔ محلات کے محاصل میں جہاں رازوں کے وسیع ذخیرے ہیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہے۔ خاتموں کے محاصل کی بلند کرسی پر جہاں ان کی یہ دعا ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعا سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے بار اللہ تیری پر جلال بارگاہ میں ایک ہی عرض ہے کہ ہم مسکین اس کی آرزو کرتے ہوئے بھی شرمندہ ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے آڑے آتے ہیں، ہماری سوچ و فکر، مگر تو خوش ہوتا ہے، لہذا تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا صدقہ، تیرے اس محبوب غوث ثقلین کا صدقہ، اپنے سارے مرشد کریمین کا صدقہ، تو ہمارے قلوب و اذہان کو ایسا بنا دے کہ جیسے تو پسند کرنے لگے۔ صلی اللہ تعالی